نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا اور اس کے محبوب بندوں سے محبت رکھنے والا بنایا، اور وہ طریقہ جس کے چلنے پر، جس پر گامزن ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح و نجات کا وعدہ فرمایا، یعنی اولیاء صالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء کاملین کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے کامیابی کی جو ضمانت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وہ ضمانت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان کا شکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا کہ ہمیں اللہ نے اس کے پیغمبروں کی محبت بھی عطا فرمائی، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، صدیقین، شہداء، صالحین کی محبت بھی عطا فرمائی، اور ان کے طریقے پر چلنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نصیب فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے سچے راستے پر چلنے والے لوگوں میں ہمارا شمار فرمایا۔ عزیزان محترم، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح کی مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ کچھ وہ مخلوق ہے جس کو ہم پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، کچھ وہ ہے جس کو نہ ہم جان سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں، کچھ وہ ہے کہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جسے ہم دیکھ نہیں سکتے مگر جانتے مانتے ضرور ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان گنت کہ نہ جانے کتنی اس نے مخلوق پیدا فرمائی، وہی بہتر جانتا ہے، یا وہ ہستیاں جنہیں اس کا علم خدا نے عطا فرمایا وہ ہستیاں بہتر جانیں۔ ہمیں تو اس کا علم و ادراک ہی نہیں کہ کس قدر اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے اور یہ عظمتیں عطا فرمائی ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے ساتھ ساتھ اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ نہ ہمیں اس کی نعمتوں کا ادراک ہے اور نہ اس کی مخلوق کا ہمیں اندازہ ہے کہ کس قدر اس نے مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ رب العزت کی بے پناہ کبریائی کی دلیل ہے کہ ہم اس کی کائنات کو جانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے کہ کس قدر وسیع اس نے بنایا ہے۔ ہاں، اللہ اپنے محبوب بندوں کو جس قدر علم عطا فرماتا ہے وہ محبوب بندے اتنا جانتے ہیں جتنا خدا انہیں علم عطا فرماتا ہے، نہ اس سے زیادہ ہم جانتے ہیں نہ اس سے کم ہم کہہ سکتے ہیں۔ بس اتنا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانے کہ کس قدر اس نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ انہی مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مخلوق وہ پیدا فرمائی جسے نوری مخلوق کہتے ہیں، جیسے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ فرشتوں کا بھی مقام بہت بلند و بالا ہے۔ فرشتوں کو جس غرض کے لیے، جس مقصد کے لیے پیدا کر دیا جاتا ہے وہ فرشتے اسی کام پر گامزن رہتے ہیں۔ کسی کو سبحان اللہ کہنے پر پیدا کر دیا گیا ہے تو وہ قیامت تک سبحان اللہ ہی کہتے رہیں گے۔ کوئی الحمدللہ کہنے والا ہے تو ان کا ذمہ ہی قیامت تک الحمدللہ ہی کہتے رہنا ہے۔ کوئی اللہ اکبر کہنے والا ہے تو اس کا ذمہ ہی قیامت تک کہ اللہ اکبر کہنا ہی ہے۔ اور یہ وہ عظیم نعمت ہے۔ یہ تسبیح کے متعلق سے ایک مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کا مفہوم ہے کہ جس بندے کی کسی کی کوئی حاجت اگر رکی ہوئی ہے، کوئی پریشانی ہے اس پر غالب آ گئی ہے اور اس کی کوئی دعا قبول ہونا ہے، تو اس کو اگر وہ اس کی سچی حاجت ہے اس دعا کی اور اسے سچی ضرورت ہے اس کام کے ہو جانے کی، تو وہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لے اور خلوص سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو فوراً خدا اس کی دعا کو قبول فرما لیتا۔ یہ عظیم کلمات مبارکہ ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبانی۔ اب یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ پہنچنے کا حق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
فضل و کرم سے ہم تک صحیح معنوں میں وہ چیزیں پہنچ گئی ہیں اور اس کا حق ادا کیا گیا ہے۔ جس حق سے ہمیں پہنچانا چاہیے اس حق کے ساتھ ہم تک کے پہنچایا گیا ہے۔ یہ کلمات مبارکہ ایسے ہی کوئی تسبیح میں ہے تو کوئی تحمید میں ہے، کوئی تکبیر میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے تو کوئی رکوع میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ذمے جو کام دیا ہے اس فرشتے کے ذمے وہ کام ہے، اس کو بجا لا رہا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے بھی اس عبادت سے وہ غافل نہیں ہے، لمحہ بھر کے لیے بھی وہ اس سے دوسری طرف ملتفت نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر وہ اسی طریقے سے عامل قیامت تک کے رہنے والا ہے۔ اور بھی مخلوقات پیدا کی گئی ہیں، جو سب سے بہترین مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اشرف المخلوقات کا تاج زرین انسان کے سر پر رکھا گیا ہے۔ بہترین شرافت و کرامت والی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور انہی میں اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولان عظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبران تشریف لائے، اور سرور انبیاء ہمارے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور جو انبیاء کے طریقے پر چلنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہدایت پر رہنے والے، اور دنیا کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو باطنی معاملات ہیں انہیں حاکم اور انہیں مددگار بنا دیتا ہے، ان کی مرضی سے، ان کے حکم سے احکام کا نفاذ ہوتا چلا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہی صحیح معنوں میں نجات ہے اور صحیح معنوں میں کامیابی ہے۔ جو ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں اس طریقے پر چلنے والے لوگوں کے لیے یہ نعمت ہے، یہ عظمت ہے۔ ان کے طریقے پر چلنے والے لوگوں ہی کے لیے نعمت ہے اور عظمت ہے کہ جس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے لوگو سنو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہ وہ کسی چیز کی پریشانی میں رہتے ہیں نہ وہ کسی چیز کے افسوس میں رہتے ہیں۔ وہ کون اللہ کے ولی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے لوگ ہیں اور جو تقوی کی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں اسی کو متقی کہا جائے گا۔ ان کے راستے پر چلنے والے ہی کو تقوی پر چلنے والا کہا جائے گا۔ متقی وہی ہوگا، تقوی والا وہی ہوگا، پرہیزگار وہی ہوگا جو شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چلنے والا ہوگا۔ شریعت مصطفیٰ سے ہٹ کر کے اپنا کوئی راستہ بنا نہیں سکتا۔ ہزار راستے وہ اگرچہ چن لے مگر وہ راستہ اس کے لیے راستہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ راستہ اس کے لیے ایک ہے، صراط مستقیم، اور صراط مستقیم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے اور انہی پر ختم کر دیا جاتا ہے۔ انہی کے کل طریق کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور ان کا کل طریق خدا کا فرمان، خدا کا بیان اور خدا کا ارشاد ہی ہے، جس کی وضاحت آپ نے قول سے، عمل سے، فعل سے فرمایا کہ جس پر چلنا ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ ارشاد ہوا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اے لوگو تمہارے لیے، تمہاری نجات کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے جو بہترین زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے وہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا سلیقہ، وہ طریقہ ہے جو اسے اپنا لیتا ہے وہ کامیابی پا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اور وہ لوگ جو تقوی یعنی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے ہیں، خدا و رسول کے احکام پر پابندی سے چلنے والے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہیں بلکہ خدا و رسول کے طریقے پر زندگی گزارنے والے ہیں۔ خدا جو چاہے اس پر عمل پیرا ہو جانا، خدا جس سے منع کر دے اس سے رک جانا، خدا کے رسول جس کا حکم دے دیں اس پر عمل پیرا ہو جانا، خدا کے رسول جس سے روک دیں، جس سے منع کر دیں اس سے رک جانا، یہ اہل کمال کا، اہل تقوی کا شیوا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ متقین کہلائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو بندہ تقوی کی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ولی ہوتا ہے، اور ولیوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہ انہیں کوئی پریشانی ہے نہ کسی چیز کا افسوس ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرماتا ہے رب ذوالجلال کہ دنیا میں بھی ان کے لیے مبارکبادیاں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے مبارکبادیاں ہیں، اور اللہ کا کلام بدلنے والا نہیں ہے، جو اللہ نے فرما دیا وہ پورا ہونے والا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یقیناً بدلنے والا نہیں ہے۔ ہم اولیاء کی زندگی کو دنیا کی نگاہوں سے جو دیکھا گیا ہے اور تاریخ کے پردے میں جس کی حفاظت کرتے ہوئے تاریخ کی سندوں کے ساتھ جس کا ہم تک کے پہنچنا ممکن ہوا ہے، اور جس قدر اعلیٰ سندوں کا امکان ہے اس قدر اعلیٰ سندوں کا اہتمام کیا گیا ہے، یعنی جو اولیاء کی زندگی کی حفاظت کی گئی ہے، ان کے اخلاق و کردار کی حفاظت کی گئی ہے، ان کی تعلیمات کی حفاظت کی گئی ہے، ان کے زندگی کے بیش بہا قیمتی پہلوؤں کو، حصوں کو جو بیان کیا گیا ہے، جب ہم اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو خدا کا فرمان جیسا کہ خدا نے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، یعنی ان کے لیے دنیا میں بھی مبارکبادیاں ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی خوبیاں ہیں، دنیا میں بھی برکتیں ہیں۔ تو اس کا اعلان صاف طور پر ہمیں اولیاء کی زندگی میں ظاہر ہوتا اور ہماری نگاہوں کے سامنے روشنی بکھیرتا نظر آتا ہے کہ اولیاء کی زندگی واقعی میں دنیا میں مبارکباد والی زندگی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں ایسی مبارکبادیاں ہوتی ہیں، ایسی برکتیں ہوتی ہیں، ایسی خوشیاں ہوتی ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اولیاء صالحین کی جماعت تو جماعت ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کے ہم جب زندگی کو دیکھتے ہیں، ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کی شان کو بلند و بالا فرمایا ہے، اور اولیاء کی شان اور مقام و مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند و بالا فرمایا ہے، اور ان کی طاقت و قوت کا بھی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ہم آج کہتے ہیں کہ اولیاء سے کوئی کرامت ہو جاتی ہے تو تعجب کرنے والے تعجب کرتے ہیں، انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں، اور دلوں کو سکون پانے والے سکون پاتے ہیں، اور اس سکون سے ان کے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے اور وہ پکے کمال کے مومن بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان بندوں میں شمار فرمایا جو اولیاء کی کرامتیں سن کر کے ہمارے دل کو سکون مل جاتا ہے، ہمارے دلوں میں انکار کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ کرامت کا ہونا حق ہے۔ اللہ کے ولیوں سے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ کرامت اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے عقل و ہوش میں سمجھ سے بالاتر ہو، باہر ہو، جسے ہم سمجھ نہ سکیں، جس کا ہونا ہمارے عادت کے لحاظ سے ممکن نہ ہو سکے۔ آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہے، قرآن مجید میں رب ذوالجلال کا بیان ہے، اور ہر وہ انکار کرنے والا کرامت اولیاء کا وہ بھی قرآن مجید تراویح میں جب سنائے گا رمضان المبارک میں تو یقیناً وہ ان آیات مبارکہ سے گزرے گا، اور ان آیات کو پڑھ کر کے وہ ضرور کلام مجید کو ختم کرے گا۔ اس سے مفر اس کے لیے بھی نہیں ہے، اس سے بچنا اس کے لیے بھی نہیں ہے، ورنہ وہ قرآن کو ادھورا و ناقص ہی چھوڑ دے گا، مکمل ختم کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر معاذ اللہ ان آیات کا انکار کر جاتا ہے تو پھر اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ ایک حرف کا انکار کرنا اس کے لیے بہت بڑی مشکل ہے، اسلام کے دائرے سے نکل جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ مکمل آیات مبارکہ کا انکار کس قدر اس کے لیے اور سخت ترین حکم کو لانے والا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے منکرین سے دور رکھا ہے، اور اعتماد رکھنے والے، یقین رکھنے والے، تقوی والے بزرگوں سے محبت رکھنے والا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ بھی کمال کی بات ہے، ہمیں اللہ کے ولیوں سے محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المرء مع من احب، جو انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں انعام تو اپنے محبوب بندوں پر ہی فرمانے والا ہے۔ ہم اس کے محبوب بندوں سے محبت رکھتے ہیں تو جب ان کا حشر بہتر فرمائے گا انہی کے ساتھ، انہی کے صدقے میں بھی ہمارا حشر بہتر فرما دیا جائے گا۔ جو ان سے آج لڑنے والے ہیں، جو ان سے آج نفرت کرنے والے ہیں، جو ان پر انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان حدیث قدسی میں بخاری شریف میں ذکر ہو چکا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کا فرمان کہ جو میرے ولیوں سے عداوت کرتا ہے تو میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنگ کا اعلان ہے۔ دنیا میں بھی سلامتی نہیں، آخرت میں بھی سلامتی نہیں۔ دنیا میں بھی سلامتی کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کے محبوب بندوں کا چاہنے والا ہے، اور آخرت میں بھی سلامتی اسی کے لیے ہے جو اللہ کے محبوب بندوں سے محبت رکھنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے واقعے کو بیان کیا گیا قرآن مجید میں۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضرت بلقیس
بلقیس تشریف لانے والی تھیں، اس وقت پر ان کے تخت کو، جو ملک یمن میں ان کا تخت تھا، اور حضرت سلیمان ملک شام میں بیت المقدس میں آپ جلوہ فرما ہے، اور ملک یمن سے بیت المقدس کا، ملک شام کا فاصلہ ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر ہے، ایک دن میں 2 دن میں طے ہونے والا نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں عجلت سے سفر کرنا ممکن ہونے کے باوجود بھی گھنٹوں جو سفر میں ہواؤں پر تیرتے ہوئے طیاروں کے ساتھ سفر کیا جانا ممکن ہے، وہ چند لمحوں میں پلک جھپکنے سے پہلے ختم کر دیا جانا یہ تصور میں آنے والی بات نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا دربار سجا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا بیان واضح طور پر رب ذوالجلال نے فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کون ہے جو ان کا تخت میرے پاس لے کر کے آ جائے؟ ان کے آنے سے پہلے ایک بہت بڑا جو جن تھا، قال عفریت من الجن انا آتیک، فرمایا کہ ایک جو جنوں میں بہت بھیانک طاقت رکھنے والا جو عفریت تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اس تخت کو لا کر کے پیش کر دوں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کے دو بدو چلنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ ہواؤں سے بھی تیز چل سکتے ہیں۔ اتنی تیزی اس کو ملنے کے باوجود بھی اس کے لیے اتنا وقت لگ رہا تھا کہ محفل برخاست ہونے سے پہلے لا کر کے پیش کیا جائے گا، یعنی کافی وقت لگ رہا ہے۔ مگر جب اللہ کے ولی کی بات آتی ہے، حضرت آصف بن برقیہ کی بات آتی ہے، وہ ولی کا جب اعلان ان کے مقام کو قرآن میں ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ وہ بندے نے کہا جس کو اللہ کی نازل شدہ کتاب کا علم عطا فرمایا گیا تھا، یعنی شریعت پیغمبر کے چلنے والا، شریعت پیغمبر کا علم جنہیں عطا فرمایا گیا تھا، وہ عظیم ہستی نے عرض کیا حضور آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ یہ حضرت آصف بن برقیہ کی کرامت ہے کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرنے والے ہیں، ان سے بول رہے ہیں کون ہے جو اپنے جوہر دکھانے والا ہے، گویا کہ بتا رہے ہیں کون ہے جو خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو ظاہر کر کے دکھا دے، خدا کی دی ہوئی عظمتوں کو ظاہر کر کے دکھا دے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اپنی دی ہوئی نعمتوں کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے، اور ان کے اس اثر کو ان پر ظاہر کرنا، اظہار کرنا اس اثر کا اللہ تبارک و تعالی کو پسند آتا ہے۔ غرور و تکبر کے لیے نہیں، بلکہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے اظہار کے لیے اس کا اثر کیا جانا، اپنے آپ پر ان نعمتوں کا پیش کر لینا، اپنے آپ پر ان نعمتوں کو ظاہر کر لینا اور نعمتوں کا اظہار کر دینا بھی اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہوتا ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ نے فرمایا حضرت آپ ارشاد فرما دیں تو پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ تخت پیش کر دوں گا، اور ہزاروں کلومیٹر کی دوری ہے، بڑے بڑے لمبے لمبے ستونوں، کئی فٹ اونچے وہ تخت اونچے ستونوں پر لگایا گیا ہے۔ اس تخت تک جانے کے لیے نہ جانے کتنی سیڑھیوں کو پھلانگنا پڑتا ہے، اور ایک دو انسان اسے اٹھا نہیں سکتے ہیں، ہزاروں لوگ مل کر کے جسے اٹھایا جائے۔ سونے کا تخت بنا ہوا ہے اور اسے یہاں پیش کر دیا جانا ہے، نہ اس کے وزن کا کوئی اندازہ و شمارہ کیا گیا ہے کہ کتنا وزن ہوگا، کتنی طاقت لگے گی، کتنے بڑے کرین کو لانا پڑے گا یا کتنے لوگوں کو لانا پڑے گا، اس کا انتظام کیسا ہوگا، یہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب جو ہمارے لیے جو دنیا کے اسباب ظاہری پر ہماری زندگی جو موقوف ہے ان کے لیے یہ سب چیزوں کا اہتمام ہے، مگر اسباب ظاہری پر جن کی زندگی کو موقوف نہیں کیا گیا ہے، جن کے ربط کو ڈائریکٹ مسبب الاسباب سے جوڑ دیا گیا ہے، یعنی اسباب کو پیدا کرنے والے خالق کی رحمتوں سے جن کا ڈائریکٹ تعلق جڑ جاتا ہے، جن کے رحمتوں میں حصہ عطا ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے ظاہری اسباب پر نظر نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اسباب کو پیدا کرنے والے رب ذوالجلال مسبب الاسباب پر ان کی نظر ہوتی ہے، اور اس کی دی ہوئی نعمت اور اس کی رحمت سے ان کا یہ کمال ہوتا ہے کہ دنیا کے اسباب پر جن کی زندگی موقوف ہے وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، مگر خدا کی رحمتوں میں جن کی زندگی ہے وہ تو بڑے آسانی سے ان چیزوں کو کر گزرتے ہیں کہ جس کا کیا جانا ہی ممکن نہیں ہوتا ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان
کی بارگاہ میں اس تخت کو وہاں پر پیش فرما دیا۔ اور اس کا آیت مبارکہ اور قرآن مجید کے بیان سے اس بات کا واضح طور پر علم ہوتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین سے بڑھ کر کے، جنوں سے بڑھ کر کے، جو ان کو ظاہری طور پر دنیا کی حد تک کے جو سفر کرنے کی، وزن اٹھانے کی، ادھر سے ادھر پہنچ جانے کی، ادھر سے ادھر کسی چیز کو لانے لے جانے کی جو طاقتیں دی ہوئی ہیں، جو انسان کے تصور سے پرے ہے، بہت اونچی جس کو سمجھا جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے اپنے نیک بندوں کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے اور انہیں طاقتیں عطا فرمائی ہے۔ اس کا اظہار کیا گیا ہے جو اللہ کا بندہ نیک ہوتا ہے، اگرچہ اس کی تخلیق اس حال پر نہیں ہوتی ہے کہ جس حال میں اسے طاقت والا بنایا گیا ہے، جیسے جنوں کی تخلیق الگ حال پر ہے، انسان کی تخلیق الگ حال پر ہے، حال جدا ہونے کے باوجود خدا کی رحمت کا جب اس کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ہر کمال والے پر اس کو کمال عطا فرما دیا جاتا ہے، ہر طاقت والے پر اسے طاقت عطا کر دی جاتی ہے۔ اور یہ ساری نعمتیں کس کی برکت سے ہوتی ہیں؟ اس امت کے لیے، اس امت کے اولیاء کے لیے یہ نعمتیں ان کے اس امت کے پیغمبر کے صدقے و طفیل میں عطا فرما دی جانے والی ہوتی ہیں۔ یعنی اولیاء کی جتنی طاقت ہے، ان کے طاقتوں سے اونچی طاقت، اس سے وہم و گمان سے پرے طاقت اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے۔ اور سارے پیغمبروں کی جو شان ہے، سارے پیغمبروں کی جو عظمتیں ہیں، وہ ساری حیران ہیں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر اور ان کے کمال پر کہ خدا نے کیا بیان، کیا کمال اور کیا جمال عطا فرمایا ہے، کیسی عظمت اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سوچنے کی بات ہے، حضرت آصف بن برقیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا یہ حال ہے، تو پھر وہ امت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بنا کر کے بھیجا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اور اس پیغمبر کو جسے اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین بنا کر کے بھیجا ہے، ان کی امت کا کیا حال ہوگا؟ یہی اولیاء اور علماء یہی فرماتے ہیں، تمام امتوں میں اعلیٰ مرتبے والی امت، عظمت والی امت، بڑے مرتبے والی، کرامت والی امت، امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برتری عطا فرمائی ہے، بزرگی عطا فرمائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے کم درجہ جس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس امت کے کمال والوں کے کمال کا جب قرآن میں ذکر بیان فرما دیا گیا ہے تو مزید اس پر مزید کسی بیان کی اب کوئی حاجت باقی نہیں رہ جاتی کہ اللہ کے ولیوں سے کرامت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، سوال ہی یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ کرامت کا ہونا بھی بیان فرمایا گیا ہے، کیا کرامت ہوئی یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، کرنے والے کس زمانے میں تھے یہ بھی بیان ہو چکا ہے، کس کے سامنے وہ معاملہ رونما ہوا یہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ ان تمام وضاحتوں کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان اور عظمت عطا فرمائی ہے اور انہیں بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے، ان کی زبانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کا سہارا عطا فرما دیا ہے، ان کے دستے مبارکوں کو، مبارک دستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کے مبارک ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کے دستہائے مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنی قدرت کا سہارا عطا فرمایا ہے، اور ان کے قدم ہائے مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت و قدرت کا سہارا عطا فرمایا ہے۔ وہ سہارے کا اثر کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ نگاہیں تو ولی کی ہوتی ہیں مگر دیکھنا ان سے وہ ہو جاتا ہے جو خدا انہیں سب کچھ دکھانا چاہتا ہے، جس حد تک کہ خدا انہیں دکھانا چاہتا ہے اس حد تک کہ انہیں دکھا دیا جاتا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور دیکھنے کا حال کیا ہوتا ہے؟ شہنشاہ ہندوستان، خواجہ خواجگان، سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہے؟ آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کمال پر پہنچنے کے مقام پر پہنچے ہیں اور پھر مزید کمال پر نور علی نور کی منزلوں کو طے فرماتے پہنچ رہے ہیں۔ جب اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بعد میں آپ کے شیخ نے اپنی دو انگلیوں کے درمیان میں نگاہ کرنے کو فرمایا کہ معین الدین ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں دیکھنا۔ جب نگاہ آسمان کی طرف انگلیوں کو کر کے فرمایا گیا، حضرت شیخ معین الدین اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور مجھے 18,000 عالم میری نگاہوں کے سامنے روشن کر دیے گئے ہیں، یعنی ایک عالم دنیا ہے، ایسے نہ جانے کتنے عالم اللہ نے پیدا فرمایا ہے، 18,000 عالم جن کی نگاہوں کے سامنے روشن کر دیے۔ جب زمین کی طرف انگلی کر کے بتایا گیا، درمیان میں جب دیکھا گیا، تحت الثری زمین کے آخری حد تک کے نظر ان کی پہنچا دی گئی۔ پتہ یہی چلتا ہے اللہ کے ولیوں کی نگاہوں کو جس قدر خدا چاہتا ہے روشن فرما دیتا ہے، ایسے ہی ان کی زبانوں کو برکت والا بنا دیتا ہے، زبان سے ادھر نکلتا ہے ادھر پورا فرما دیا جاتا
جاتا ہے اور ان کے دستہائے مبارکہ کو برکت والا بنا دیا جاتا ہے۔ جس طرف اٹھ جاتے ہیں اس طرف برکتوں ہی برکتوں کو مالا مال فرما دیا جاتا ہے، برکتوں کا نزول فرما دیا جاتا ہے۔ اولیاء ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر طاقت والا اور حکومت والا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، فرمایا اور ہم نے تحقیق کے زبور میں بیان فرما دیا ہے کہ ہماری زمین کے مالک اور وارث جو ہوں گے، مالک جو ہوں گے، وارث جو ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ وہ نیک بندے ہوں گے، اولیاء ہوں گے، صالحین ہوں گے جو اس زمین کے مالک و وارث ہوں گے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ کائنات کا نظام اولیاء کے جماعت سے ہی پورا ہو رہا ہے اور انہی کے طفیل میں ہر چیز کا وجود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کے صدقے و طفیل میں بارشوں کو عطا فرمایا جاتا ہے، جن کے صدقے و طفیل میں رزق کو عطا فرمایا جاتا ہے، جن کے صدقے و طفیل میں بلاؤں کو ٹال دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی جماعت ہے۔ ایسے ہی فرمایا گیا کہ کچھ اللہ کے ولی ایسے ہیں جو زمین کی سیر کرتے رہتے ہیں، جس جگہ پر بھی ان کا وجود ہو جاتا ہے وہاں نعمتیں ہی نعمتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ یعنی ان احادیث مبارکہ اور آیات مبارکہ کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا، کائنات کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اولیاء کے سپرد فرما رکھا ہے، اور اولیاء کے وجود کی برکتوں ہی سے ہمیں برکتیں ملنے والی ہے، اور ان کے وجود کی برکتوں ہی سے ہمیں رزق ملنے والے ہیں، ان کے وجود کی برکتوں ہی سے ہمیں فلاح و نجات ملنے والی ہے۔ تو ہمیں یقیناً لازم و ضروری ہے کہ اولیاء کی جماعت کے ساتھ عقیدت و محبت رکھیں، بالخصوص سرور اولیاء پیر پیراں میر میراں محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت بنائے رکھنا یہ ہماری دنیا و آخرت کے عظیم کامیابی کی عظیم علامت ہے۔ ایسی عظیم علامت کہ اس عظیم علامت ہی کے سہارے تمام اولیاء نے اپنے راستے کو طے فرمایا ہے۔ اولیاء متاخرین نے جتنے بھی جس راستے کو طے فرمائے ہیں وہ اسی راہ سے ہو کر کے چلے ہیں، خواہ وہ سلسلہ نقشبند سے ہو، خواہ وہ سلسلہ سہرورد سے ہو، خواہ وہ سلسلہ چشت سے ہو، خواہ وہ کسی سلسلے اور سلسلے سے ہو، خواہ وہ سلسلہ شاذلی سے ہو، خواہ وہ سلسلہ رفاعی سے ہو، جس سلسلے سے بھی ہو کر کے جائیں گے غوث اعظم کی بارگاہ سے حاضری دے کر کے ہی انہیں جانا ہے، اس بارگاہ سے اکتساب فیض کر کے ہی آگے بڑھنا ہے، اور دور جانے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ جب سلطان الہند ہندوستان تشریف لانے والے تھے لگ بھگ 55 دن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت بافیض میں رہ کر کے آپ نے اکتساب فیض کیا اور کمال کو پایا اور پھر ہندوستان کی طرف رخ فرمایا۔ یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو جو ولی بنانے والے، ولیوں کے کمال میں اور کمال عطا فرمانے والے، با کمال جو شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے وہ عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے طریقے پر چلنا ہی کامیابی ہے۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے جب ان کی زبان پر یہ کلمات مبارکہ کو جاری کر دیا گیا، قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم روئے زمین کے ہر ولی کے گردن پر ہے۔ ایک شخص حضرت پیران پیر کے سلسلے سے ہی مرید تھے، اچانک ایک مرتبہ ان کا سفر حضرت شیخ عدی ابن مصافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا ہے۔ آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کرنے کے بعد جب انہیں پوچھا جاتا ہے کہاں سے تشریف لا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سلسلے قادریہ سے نسبت رکھتا ہوں، بغداد شہر سے آیا ہوں۔ بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ جب تمہارے شیخ اور اولیاء کے سردار نے یہ فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم روئے زمین کے تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، سینکڑوں کی تعداد میں وہ ولی جو ان کی مجلس میں حاضر تھے انہوں نے بھی سر جھکایا، اور ہزاروں کی تعداد میں رجال الغیب نے، ہزاروں کی تعداد میں اولیاء صالحین نے جو دنیا کے الگ الگ حصوں میں دور دراز تھے ان کے کانوں تک بھی آواز کو پہنچائی گئی، اور کوئی ولی ایسا نہیں رہا اس مقام ولایت پر فائز جب تک کہ اس نے اپنے سر تسلیم کو خم نہ کر دیا ہو، جس نے سر کو نہ جھکا لیا ہو وہ ولی باقی نہ رہا، جو ولی باقی رہا اس نے سر جھکا لیا، جو ولی نہ رہا اسی نے سر کو اٹھا لیا، یہی معاملہ رہا۔ اور یہ جب یہ بیان فرما دیا بڑے تعجب سے انہوں نے سنا، اور انہیں کچھ دل میں جو ہے یقین سکون نہیں میسر آیا، ایسے بھی کیسے ہو سکتا ہے، ایسے
کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسی تصور میں ایک مرتبہ ان کا سفر پھر حضرت امام احمد کبیر الرفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہو جاتا ہے۔ عبیدہ میں آپ تشریف فرما ہیں، وہاں پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ حضرت میں نے شیخ عدی ابن مسافر سے یہ سنا کہ جب غوث اعظم نے فرمایا تو دنیا کے ہر ولی نے اپنی گردن کو جھکا دیا، رجال الغیب نے ولی اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اور وہ اولیاء جو ہواؤں میں پرواز کرتے ہیں انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا، جو زمین پر بادشاہت کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنے سر کو جھکا لیا۔ یعنی مطلب یہ کہ ہر ولی اپنے سر کو جھکائے بغیر ولی نہ رہا، جس نے بھی سر کو جھکایا وہی اس مقام پر برقرار رہا، جس نے اکڑ گیا، جو تن گیا، اس مقام سے معزول کر دیا گیا۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک عدی ابن مسافر نے سچ کہا اور درست کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ عظیم شہزادے حضرت پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے جب یہ کلمات کو جاری کروایا گیا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، روئے زمین کا کوئی ولی ایسا باقی نہ بچا جس نے اپنے سر کو نہ جھکایا ہو، اور جس نے سر کو جھکایا وہ کمال کو پہنچا دیا گیا۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی کی بھی اس کو تصدیق ہو گئی۔ یعنی تمام اولیاء کاملین، متقدمین نے، متاخرین نے جن کی عظمت کا ذکر کیا ہے، جن کے بلند مرتبے کا ذکر فرمایا ہے، اور جن کے پیدا ہونے سے 250 سال پہلے سے جن کی آمد کا مجدہ سنایا جا رہا تھا، خوشخبری سنائی جا رہے تھے، وہ عظیم ولی حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہم پر جلوہ فرما ہے، اور حضرت پیران پیر کی شان یہ تھی کہ کوئی مہینہ جب تک کہ آپ کی بارگاہ میں سلامی پیش نہ کر لے وہ مہینہ شروع نہیں ہو سکتا تھا، جب سلامی پیش کر لے گا تبھی وہ مہینہ شروع ہوتا تھا، جب سلامی پیش کر دیتا تبھی وہ مہینہ ختم ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت پیران پیر کی عظیم کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے، اور بھی اللہ کے فضل سے ان پر جو نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت یہی ہے، سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اخذت اللہ 70 موثقا ان لا يموت مریدی الا علی التوبۃ والایمان، فرمایا کہ میں نے اللہ سے 70 دفعہ وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید اس وقت دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اور ایمان کی حالت ہی میں وہ دنیا سے جانے والا ہوگا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، موت ہماری ایمان کی نصیب ہو جاتی ہے ان کے مرید ہو جانے سے، خاتمہ ہمارا توبہ پر ہو جاتا ہے ان کے سلسلے کے مرید ہو جانے سے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو ہماری دنیا بھی سنوار دیتی ہے اور آخرت بھی سنوار دیتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے عظیم ولی سے محبت کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح و درست کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم گنہگار ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گھروں میں جو بھی پریشانیاں ان پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں کے لیے زندگی کے سہارے مہیا فرما۔ پروردگار ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا، اطاعت گزار، فرما بردار فرما، ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے سچے عقیدے پر، ایمان پر سلامتی عطا فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔